جو ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اسپریڈ شیٹ کا، جس میں ہم لوگوں نے فائل مینیو کو پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایڈٹ مینیو میں بھی کچھ دیکھا تھا. آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں اور ہم آگے ایڈٹ مینیو، فارمیٹ مینیو، زیادہ تر چیزیں اس میں آپ نے ایکسل اور ورڈ میں کی ہوئی ہیں. سو وہ ہم لوگ اس میں گو تھرو اس کی طرف سے کر لیں گے. مین چیز اس میں جو فارمولاز ہیں ان کے ساتھ ہم لوگ کچھ کام کریں گے اور جو چارٹس بنتے ہیں ان کو ہم اس میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سو پریکٹیکل ورک کی طرف جاتے ہیں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہم لوگوں نے جو پچھلی کلاس میں کام کیا تھا اس کے اندر ہمارے پاس یہ ایکسل کی شیٹ میں اتنا کام اب تک ہم نے کیا تھا. اف یو ریممبر پریویس لیکچر میں ہم نے یہاں تک پہنچے تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں اس کے نوٹس بھی آپ کو دے رہا ہوں. سو آپ کو اگر کوئی ایشو، کوئی مسئلہ ہو تو آپ ان نوٹس کو بھی اسٹڈی کریں تو ایکسل کو آپ ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں. بیکاز یہاں پر تو ہم آپ کو پریکٹیکل سکھا رہے ہیں، لیکن جتنا بھی آپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کریں گے تو آپ کو ہر چیز کے بارے میں اس کے معلوم ہو جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا آپ کو لازمی تھا کہ میں نے آپ کی جو پریکٹیکل کلاس رکھی ہوئی ہے آپ نہیں آ رہے تو اس کا مطلب آپ لوگوں کو آتا ہے کام. اگر آپ کو کام نہیں آتا تو آپ فرائیڈے کے دن جو ہے یونیورسٹی آ سکتے ہیں اور آ کے مجھ سے پریکٹیکل سیکھ سکتے ہیں. انڈیویجول اکیلے بھی آ سکتے ہیں، گروپس میں بھی آ سکتے ہیں، آپ کی مرضی جس وقت ہے. ضروری نہیں ہے فرائیڈے کو آئیں، آپ کسی بھی دن، جو دن آپ کو ملے آپ مجھے ایک دن آنے سے پہلے بتا دیا کریں تاکہ میں اپنے جو ہے مصروفیات میں سے آپ کا ٹائم اس میں ریزرو رکھا کروں. اور کسی بھی دن جب آپ نے آنا ہو تو ایک دن پہلے مجھے بتا دیں تاکہ میں آپ کو اگر پریکٹیکلس میں، ورڈ میں، پاور پوائنٹ میں، ایکسل میں، ای میل بنانے میں، فائل کنورٹ کرنے میں، اس کے علاوہ کمپیوٹر کو یوز کرنے میں آپ کو ایشوز اگر ہیں تو وہ مجھ سے آپ آ کے مل کے پریکٹیکل اپنا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ میری کوشش ہے جو چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی میں آپ کو ساتھ ساتھ ہیلپ کروں. آپ مجھے بتا بھی سکتے ہیں ایس ایم ایس کے تھرو، کمنٹس میں، کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں یہ چیز بتا دیں. میں آپ کو وہ بھی ویڈیو بنا کے ایکسپلین کر دوں گا. ٹھیک ہے، اوکے. سو ہم لوگ چلتے ہیں. ہم نے لاسٹ ویک میں جو اسٹڈی کیا تھا اس کے مطابق ہم لوگوں نے بتایا تھا کس طریقے سے یہ مرج ہوتے ہیں سارے سیل اور اوپر ہم ٹائٹل کیسے ایڈ کرتے ہیں. دین ہم نے یہ سیریل نمبر ان کو، اور یہاں پر جو ہے آؤٹ لائن کیسے بنے گی اور ان کی نمبرنگ ہم نے سیٹ کی تھی. پھر ہم نے اس کو اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر میں بھی سیٹ کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم لوگوں نے کیا تھا. باقی پھر اس ٹیکسٹ کو کیسے سینٹر میں لایا جاتا ہے، کیسے اس کی سائز کو چینج کیا جاتا ہے، رو وتھ، یہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے لاسٹ ویک میں کی تھی. اس کے علاوہ دیکھیں یہ نیچے شیٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں، شیٹ 1، شیٹ 2، یہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے موجود ہیں. ان کو شیٹس ہم ایکسل شیٹس کہتے ہیں. اگر آپ نے کوئی نیو شیٹ بنانی ہے تو یہ 3. اگر آپ کے پاس اس کے بعد بھی کوئی شیٹ چاہیے تو آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نئی شیٹ بن جاتی ہے. یا اگر آپ کے پاس یہ آپشن نہ ہو تو آپ ادھر رائٹ کلک کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا ایڈ نیو شیٹ اور بلینک شیٹ آپ ڈال دیں گے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بلینک ورک شیٹ. ہمیشہ یاد رکھیں ایکسل کی جو شیٹس کھلاتی ہیں، یہ جو پیج ہے مائکروسافٹ ورڈ میں جب ہمارے پاس نیو ڈاکومنٹ بنتی ہے تو اس کو نیو ڈاکومنٹ کا نام کہا جاتا ہے، یا نیو پیج بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن نیو ڈاکومنٹ کا ورڈ، یہ ٹرمینالوجیز ہر ایک کی اس کے ساتھ ہی یوز ہوتی ہے. ذہن میں رکھیں ورڈ میں ہم جب نیو کوئی ڈاکومنٹ بناتے ہیں تو ہم اس کو نیو ڈاکومنٹ کہتے ہیں. پاور پوائنٹ میں جب ہم کوئی نیو سلائڈ انٹر کرتے ہیں تو ہم اسے نیو سلائڈ کرتے ہیں. اسی طرح ایکسل میں اگر ہم جب کوئی نیو کام کرنے کے لیے کوئی نیا ڈاکومنٹ اوپر، نئی فائل، نیو فائل کریں تو اس کو ورک شیٹ کہتے ہیں. تو ہمیشہ ہم کہتے ہیں نیو ورک شیٹ میں کام کرنا ہے. تو ورک شیٹ، ایکسل کی جو شیٹ ہے اس کو ورک شیٹ کہتے ہیں. کلیئر ہو گیا؟ اس ورک شیٹ کو آپ لوگ رائٹ کلک کر کے ری نیم کر لیں. ری نیم آپ کریں تو آپ اس کو ری نیم بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ڈیٹا بنا رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں اقرار، تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بی ایس زولوجی 4. ٹھیک ہے، یوں دے سکتے ہیں. اسی طرح اس کو آپ ری نیم کر لیں اور ری نیم کے ساتھ آپ اس کو لکھ لیتے ہیں بی ایس زولوجی 2. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اس کو ری نیم کر کے کوئی بھی شیٹ کا نام کر سکتے ہیں. یہاں سے دیکھیں یہ شیٹ آپ کی جو ہے ڈفرینٹ جگہوں پر موو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی یہ آپ کے پاس ہے. اس کے علاوہ وہی آپ کے پاس نارمل ویو میں دیکھنا ہے، اس کو دوسرے ویوز میں آپ ملٹیپل میں دیکھیں، یہ ویوز آپ کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یہ مختلف ہیں. یہ آپ کے پاس ویسے ہی ہے جیسا کہ پہلے ورڈ اور ایکسل میں بھی آپ کو اویلیبل تھے آپشن ویو کے، یہاں پر بھی آپ یہ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو اسٹیٹس بتا رہے تھے کہ یہ فائل اس وقت ریڈی ہے، آپ اس پہ کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ سو یہ آپ لوگوں کے پاس کچھ باتیں تھی. باقی آپ کو پتہ ہے یہ سیل کہلاتا ہے اور اس کے اندر یہ مختلف تھے. اس کے علاوہ دیکھیں یہ آپ زوم کریں
تو یہ زوم کا آپشن کے لیے ہے کہ آپ اگر شیٹ کو بڑا دیکھنا اور اگر چھوٹا کر کے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے آپ اپنی شیٹ کو زوم ان اور زوم آؤٹ کر سکتے ہیں. یہ آپشن آپ کے پاس زوم ان زوم آؤٹ کا ہے. اور یہ آپ کے پاس اسکرول ہے اوپر نیچے کرنے کے لیے اس کے لیے. تو یہ آپ کے پاس وہی آپشنس ہیں. یہ اس میں ایک نیا آپشن ہے زوم کا آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس. باقی یہ آپشن ویو میں مختلف ہوتے ہیں ورڈ میں پاور پوائنٹ میں, لیکن یہ یہیں پر آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے پاس اویلیبل ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کی شیٹ نمبر بتاتا ہے نیو بلینک شیٹ. اس کے علاوہ آپ یہاں سے بھی نیو کر سکتے ہیں. تو آپ یہاں سے کریں تو نیو بلینک شیٹ کریں. بلینک شیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہی شیٹ آ جائے. اگر آپ کوئی آلریڈی انسٹال ٹیمپلیٹس میں سے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے یوز کر سکتے ہیں. ایگزسٹنگ ڈاکومنٹ کو کھولنا چاہ سکتے ہیں اس کو کھولنا. بچر کے لیے دیکھیں اس میں مختلف قسم کے جو ہیں یہ دیکھیں اس میں وہ آپ کے پاس بنے ہوئے ریڈی میڈ بھی فارمیٹ پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اندر بھی ورک دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے جب کبھی آپ کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے تو اس کے مطابق نارملی جب ہم نارمل کام کریں تو ہم اسی کو یوز کریں. اس کے علاوہ دیکھیں ایونٹ ایجوکیشن اس کے لیے سارا جو ہے آپ کے پاس موجود ہوتا ہے کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں آپ کے پاس موجود ہیں آلریڈی بنے ہوئے ٹیمپلیٹس. ان کو ڈاؤن لوڈ آپ کریں اور پھر اس طرح کے فارمیٹ کے مطابق. اور اگر آپ کو ڈائریکٹ کام کرنا ہے تو آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ہوم مینیو میں ہم نے کٹ کاپی پیسٹ فارمیٹ اور فانٹ کو چینج کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے فانٹ کو چینج کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لوگوں نے فانٹ اسٹائل بولڈ اٹالک انڈر لائن کلر. اچھا, یہ اب آپ اس کو کلر بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ آپ کے پاس کلر کا بھی آپشن ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں ایک خانہ ہے اس کو جو ہے کلر پٹ کر لوں تو یہ سارے میں دیکھیں یہ والا جو ہے کلر کے لیے. اور یہ والا جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کی فونٹ کلر کو چینج کریں. اگر آپ اس کا کلر چینج کرنا چاہتے ہیں فونٹ کلر تو دیکھیں یہ ریڈ ہو گئے. اس کو آپ گرین کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو یہاں سے سلیکٹ کر لیں. کوئی بھی فونٹ کلر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے آپ کر لیں اس کو گرین کر لیں. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اس کو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ہائی لائٹ اور اس کا بھی کلر کوئی بھی کلر کر دیں یہ آپ کو جو ہے کلرس بتا دے گا کہ کلر کیسے چینج کرنا ہے. اور اس کے ساتھ یہ لیفٹ سائڈ سینٹر رائٹ سائڈ جسٹیفائی. اسی طریقے سے ٹیکسٹ کا دیکھیں یہ جو ہم نے اس دن ایڈٹ مینیو سے اس کو جا کے چینج کیا تھا وہ یہاں سے آپ دیکھیں یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں سینٹر آرام سے آپ کو یہ مل جائے. اسی طرح مرج سیل ریپ ٹیکسٹ کرنا ایک ٹیکسٹ یہ ریپ ہم نے کر کے بھی دیکھا تھا. یہ سارے ہم لوگوں نے مینیوز کو پڑھا تھا. انسرٹ کے اندر آتے ہیں. انسرٹ میں اگر ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو اگین لائک مائکروسافٹ ورڈ اگر آپ نے انسرٹ میں کوئی پکچر ایڈ کرنی ہے آلریڈی آپ کے پاس کوئی پکچر ایڈ پڑی ہوئی ہے آپ نے کوئی پکچر لینی ہے یہاں سے تو آپ ادھر سے پکچر بھی اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے کوئی پکچر ایڈ کرنی ہو اس کے بعد ادھر سے پکچر کے سائز کو آپ لوگ چینج کر کے اپنے اس میں انسرٹ کریں. لیکن نارملی ہمیں ایکسل میں ایسی کوئی ضرورت نہیں پڑتی بیکاز ورڈ کے اندر ہم ایسا کام کرتے ہیں اور آپ کی اسائنمنٹ میں بھی میں نے آپ کو یہ ٹاسک دیے. یہ آپ کے پاس آپشن ہے. انسرٹ ویسے ہی ہیں سارے آپشن پڑے ہیں. کلپ آرٹس میں سے بھی آپ یہاں سے کوئی بھی آرٹ اٹھا سکتے ہیں. اسی طرح شیپس آپ نے اگر کوئی انٹر کرنی ہے وہ آپ کے پاس مینول بھی انٹر کر سکتے ہیں. اسمارٹ آرٹ بھی اس میں آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن نارملی ہمارے پاس اس کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ورڈ اور ایکسل میں پاور پوائنٹ میں ان چیزوں کو زیادہ یوز کرتے ہیں. لیکن آپ کے پاس دیکھیں کیونکہ ورڈ ایم ایس آفس کا سوٹ ہے تو یہ مینیو تینوں میں اویلیبل ہے آپ کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے دیٹ از دا کالم. کالم جو ہے آپ اس میں اگر آپ کوئی چارٹس بنانا چاہ رہے ہیں تو اب یہ جو چیز ہے یہ آپ کے لیے امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے کوئی اس کا جو ہے گرافس انٹری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آپ نے یہ جو انٹر کیا ہے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہاں سے. ٹھیک ہے. یہ بھی ڈیلیٹ کر لیتا ہوں. اوکے. انسرٹ میں آپ آئیں اور آپ اگر یہ جو آپ کے پاس نمبر ہیں ان مارکس کا اور اس کا ان کا اگر آپ گراف بنانا چاہ رہے ہیں ان چاروں کا تو آپ نے ادھر آگے یہ سلیکٹ کیا تو دیکھیں یہ آپ کے لیے آٹومیٹک گراف اس کا بنا دے گا. اب دیکھیں گراف آپ کو پھر آپ اس گراف کو مختلف قسم کی جو کلرز ہیں اس کو آپ جو ہے چینج کر سکتے ہیں. چارٹ ٹائپ بھی دیکھیں یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. آپ اس کے اندر جو ہے مختلف آپشنس ہیں
آپ اس کا یہ بھی بنا سکتے ہیں. آپ اس کو جو ہے ڈیٹا سلیکٹ کر سکتے ہیں، جو ڈیٹا آپ نے لیا ہوا ہے اس سیریز کے ڈیٹا کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے چین چارٹ کو اگین کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی سائز لے لیں، ٹھیک ہے. یہ آپ کے پاس اس میں آ رہا ہے، کنٹرول Z کریں تو یہ اپنی پوزیشن پہ واپس آئے گا. یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس یہ 1 2 3 کے مطابق بتا رہا ہے اور یہ آئی ڈیز ہیں. اس وقت تو اس کی کوئی ہم نے فارمیٹ سیٹ نہیں کیا. اب آپ اس کو جو ہے ڈیٹا سلیکٹ کر کے اور اس کو جو ہے ایڈٹ کر لیں تو اس کے اندر پھر آپ سیریز نیم چینج کر دیں. فار ایگزامپل کے طور پر آپ لکھتے ہیں اس کو آئی ڈی، ٹھیک ہے نا، اوکے کر لیتے ہیں تو دیکھیں یہ پہلا آئی ڈی ہو گیا آپ کے پاس. دیکھیں ادھر نام چینج ہو گیا، میں نے چینج کیا تھا. ایک منٹ، اس کو دوبارہ میں کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. ایڈٹ کرتا ہوں میں اس کو، سیریز کو میں کرتا ہوں آئی ڈی کرتا ہوں، اوکے کر دیا، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں یہ آئی ڈی بن گیا. اسی طرح جو میں ڈیٹا دے رہا ہوں اب میں ایک مارکس کے لیے بنا رہا ہوں. مارکس جو ہے وہ ہمارے پاس اس میں مارکس جو ہے وہ آ رہے ہوں، ان کو ہم سیٹ کر رہے ہیں. یہ پرپل میں آ رہا ہے، پرپل والا جو ہے ہمارے پاس یہ ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں چینج کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے. اس کو میں کر لیتا ہوں، ایک منٹ. یہ سیریز 4 کو میں نے سلیکٹ کیا، اس کو ایڈٹ کیا اور اس کو میں نے کر لیا مارکس، ٹھیک ہے. یہ جیسا آپ کو دیکھیں، اب میں اگر اس کو 1 1 کرتا ہوں، دیکھیں یہ آ رہا ہے، دیکھیں فرق آپ کو نظر آ رہا ہے. تو یہ اس طریقے سے جب آپ ڈیٹا بنانا چاہیں گے اس وقت پھر آپ اس کو، ابھی تو ہم نے جیسی رف ڈیٹا کو اٹھایا اور اس میں چینجز کر لی تو وہ ہمیں چینجز بتا رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے آپ اس کی مارکنگ کرتے ہیں. اسی طرح انسرٹ کے اندر آپ پائے بھی لے سکتے ہیں، یہ بھی لے سکتے ہیں، ایریا بھی آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کیونکہ جب ریسرچ اپنی کریں گے اور آپ نے زولوجی کے اندر کے اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ لوگ کسی جگہ پہ اینیملز کا ڈیٹا لے رہے ہیں اور ادھر کے اینیمل کے اس ایریا میں کتنے اینیملز پائے جاتے ہیں وہ، تو آپ کو ان چارٹس کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. اس کے اندر آپ نے آبادی کس ایئر میں کتنے اینیملز اس ایریا میں تھے، وہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے پھر اس کے اندر سیٹ کرنی ہوگی، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس مختلف قسم کے چارٹس ہیں اویلیبل ہیں جن کو آپ یوز کرتے ہوئے اپنا ڈیٹا انسرٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا. اگر آپ ایک بلینک شیٹ لے لیتے ہیں، اس کے اندر فار ایگزامپل کے طور پہ آپ یہاں پر لکھ لیتے ہیں کہ اینیمل لے لیتے ہیں، ایک اینیمل کون سا ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں آپ لے لیتے ہیں ٹائیگر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور ٹائیگر کی جو ہے آپ نے اینیمل لے لیا اور آپ کے پاس جو ہے یہاں پر جو ڈیٹا ہے مطلب 2000 فار ایگزامپل 14 میں کتنے تھے اور 2015 میں کتنے تھے، سم تھنگ لائک دیٹ آپ لے رہے ہیں. ویسے میں ایک رفلی آپ کو انڈرسٹینڈنگ کے لیے کریٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے پاس ایک چارٹ آپ نے بنا دیا ہے فار ایگزامپل کے طور پہ، اور اس میں آپ نے کہا ہے کہ اس کی نسل میں آپ کے پاس 23 سیزر تھے اور ٹھیک ہے. اور آپ کے پاس یہاں پر تھے 33، ادھر تھے 21، ادھر ہو گئے 23، ادھر ہو گئے 45، ادھر ہو گئے 44، ادھر ہو گئے آپ کے پاس 33، ٹھیک ہو گیا. اور ادھر آپ کر لیتے ہیں پاکستان میں فار ایگزامپل کے طور پہ، ٹھیک ہے. یہ آپ تھوڑا سا اس کو لے رہے ہیں، اس کا آپ نے اگر وہ کر لی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ نے ڈیٹا سلیکٹ کر لیا اور آپ انسرٹ کرتے ہیں اس کے لیے فار ایگزامپل کے طور پہ پائی چارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یا اس کی جگہ پر آپ جو ہے فار ایگزامپل کے طور پہ پائی چارٹ میں یہ لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ اب آپ کو بتا رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اب یہ جو ڈیٹا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈیٹا یہ دیکھیں آپ کے سامنے لے رہا ہے یہ اس کو، ٹھیک ہو گیا. اب یہاں پر ٹھیک ہے، ایک منٹ میں اس کو آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں، اوکے.
یہ دیکھیں اب یہاں پر دیکھیں بلیو پاکستان ہے اور ٹائیگر جو ہے وہ ریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں جو ہے آپ کے پاس ڈیٹا جس طریقے سے آیا ہے وہ ڈیٹا اس طرح سے آیا ہے کہ وہ اس نے اس کالم کو لے لیا ہے پہلے اور پھر اس کالم کو لے لیا ہے، ٹھیک ہے کیا؟ تو اس کے مطابق وہ آپ کو ڈیٹا بتا رہا ہے۔ اس میں دیکھیں اب یہی غلطی ہے کہ اس نے دو الگ کالمس کو لے لیا ہے آپ لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب فار ایگزامپل کے طور پہ آپ یہاں سے یہ ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ کو پاکستان نظر نہیں آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ سو اس طریقے سے آپ نے ڈیٹا جب کلیکٹ کرنا ہوگا اور آپ نے ڈیٹا کو سیٹ کرنا ہوگا تو اس کے اکارڈنگلی پھر آپ اپنے تمام ڈیٹاز کو سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یہ ہٹا دیا فار ایگزامپل یہ، ٹھیک ہے، یہ ساری لائنوں سے ڈیٹا آپ نے ہٹا دیا تو اب دیکھیں وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں کو جتنا آپ اس میں کام کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ ٹیبلز جب بنا رہے ہوں گے تو اس ڈیٹا کے ٹیبلز کیسے آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ باکسز آپ کو چاہیے ہیں، ٹیکسٹ باکس آپ نے بنانے ہیں، خود کریٹ کرنا ہے، وہ آپ انسرٹ کر لیں گے، نارملی بن جاتے ہیں۔ ورڈ آرٹ کو آپ اس میں کرنا چاہیں، ایکسل ڈاکومنٹ آ گیا، ٹھیک ہے، ایکسل یہ لکھ لیں آپ اندر، ٹھیک ہے۔ اس کو کہیں پر بھی آپ پھر شفٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ بات ہے، اس کو آپ نے یوز کرنا ہے اس طریقے سے۔ انسرٹ میں مختلف قسم کے سمبلس ہیں آپ کو چاہیے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس، ٹھیک ہو گیا۔ اس کی طرح آبجیکٹس ہیں، آپ کو آبجیکٹس سے ریلیٹڈ ہونا چاہیے کہ کیا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ کے پاس آپشنس ہیں۔ نارملی اس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے آپ کو۔ پیج لے آؤٹ کے اوپر آ جاتے ہیں۔ پیج لے آؤٹ میں آپ کو نارملی طور پہ جب آپ پرنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے، اب یہ جب آپ پرنٹ کر رہے ہوں گے تو آپ اس کا پرنٹ پریویو دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت اس میں دیکھیں تو یہ دیکھیں آپ کا آدھا ڈیٹا ادھر نظر آ رہا ہے، آدھا ادھر نظر، تو آپ شو مارجن کر کے اپنی یہاں سے بھی اس کے اینگلز کو سیٹ کر سکتے ہیں، اور پیج سیٹ اپ میں جا کے لینڈ اسکیپ کر لیں تو اب آپ کو دیکھیں یہ ایک پیج پہ نظر آ رہے ہیں۔ مزید بھی دیکھیں تو یہ اتنا سا رہ گیا اس سائڈ پہ، تو آپ یہاں سے مارجنز کو چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر مارجن کم ہے، یہاں پر آپ کو ریکوائرڈ ہے تو آپ پیج کو موو کریں اور یہ مارجن کو آپ تھوڑا سا پیچھے لے جائیں، ڈریگ بیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کے پاس جو ہے، ہم زوم آؤٹ کرتے ہیں اس کو یہاں سے تاکہ ہمیں پتہ چلے۔ اسٹل تھوڑا سا رہ گیا ہے وہاں پر، اسٹل تھوڑا سا موو کر رہے ہیں ہم اس کو مزید ادھر موو، تاکہ اب یہ دیکھیں پورا اب آپ کا ایک ہی پیج۔ تو یہ پرنٹ سے پہلے ہم مارجنز کو سیٹ کرتے ہیں، مارجن اسی لیے ہوتے ہیں۔ اورینٹیشن آپ کی اپنا، ہم نے اس کو پورٹریٹ کر دیا، لینڈ اسکیپ کر دیا۔ پورٹریٹ مطلب جو آپ کو ورٹیکلی سیدھا پیج نظر آئے گا، اور جب آپ اس کو ہاریزونٹلی نیچے ڈاؤن کر لیں گے تو وہ لینڈ اسکیپ رہتا ہے۔ سائز آپ کے نارملی پرنٹرز میں جو سائز فار پرنٹنگ یوز ہوتا ہے آف دی ڈاکومنٹ، وہ آپ کا A4 ہوتا ہے، اور لیگل وہ جو فوٹو اسٹیٹ والے پیج ہے اس کو ہم لیگل کریں، یہی دو پیجز ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرنٹ ایریا سے اس میں پیج بریک اگر آپ لانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اس کے بعد پیج بریک آ جائے تو آپ پیج بریک کریں گے، تو یہ اب آپ کے پاس دیکھیں یہاں پر یہ ہے، اور اب آپ اس کو پرنٹ پریویو میں دیکھ لیں گے تو دیکھیں آپ کا یہ پیج ادھر رہ گیا، یہ الگ پرنٹ ہوگا، یہ الگ پرنٹ ہوگا، تو یہ سارے پیج بریک اس کے لیے آ جاتے ہیں۔ بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ میں اگر آپ کوئی چیز سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں وہ بیک گراؤنڈ میں آئے گا، لیکن نارملی طور پہ ہم اس کو یوز نہیں کرتے۔ ہاں آپ مونوگرام یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو سکھایا ہوا تھا۔ ٹائٹلز میں پرنٹنگ کے ایریاز کے وہ بتا رہے ہیں، یہ آپشن بھی آپ ساتھ میں وتھ آٹومیٹک سیٹ ہوئی ہوتی ہے، اس کے اندر ہم زیادہ تر چینجز نہیں کرتے۔ باقی جب اگر کبھی کسی چیز کو وہ کرنا بھی ہو تو ہم اس کو جو ہے مینولی سلیکٹ کر کے کر لیتے ہیں۔ کلرز آپ کچھ بھی اس کے اندر دیکھیں چینج کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کے اندر آپ بھی اگر کلرز کو انسرٹ کرنا چاہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ فانٹ، ٹھیک ہے، کچھ فانٹ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایفیکٹس ہیں آپ کے پاس، ایفیکٹس کو ڈالنے کے لیے وہ ہیں۔ تھیم میں تھیم آپ سلیکٹ کرنا چاہیں کوئی بھی تھیم لے لیں تو یہ آپ کو سارے بتا رہا ہے کہ اس میں کیسے لگیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی اگر آپ تھیم یوز کرتے ہیں تو آپ کے پاس جب آپ کام کریں گے آگے تو اس کے اندر پھر آپ کو یہ بتائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ ایک مختلف چیزیں
ان آپشنس کو آپ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان آپشنس کو یوز کریں, یہ آپ کے پاس انسرٹ ہو رہے ہیں, جس میں اس میں باقی جو ہے مین چیز جو آگے جاتی ہے سب فارمولا کے لیے جو ہے ہمارے پاس فارمولا اب ہم نے کرنا ہے. جو اس کے اندر لاسٹلی جو ہمارا مین کام رہ گیا ہے وہ ہم فارمولاز کو کریں گے. اس سے پہلے مزید اگر آپ کے پاس اس میں جو ہے ڈیزائن میں بھی آپ کا دیکھ لیں, لے آؤٹ میں بھی دیکھ لیں, آپ کے پاس ساری یہ جو لیبلس ہیں ان کو آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر کام. اور فارمیٹ کے اندر بھی آئیں تو آپ کے پاس ڈیٹا ہے, آپ ڈیٹا کو لے لیں اور اس کے اندر جو ہے کام کریں. تو یہ ہمارے پاس مینلی ویو میں ہے. ارینج آل کرنا چاہیں, ٹھیک ہے, اور تو آپ اس کو اس طریقے سے زوم کر کے 100% 75% یوں بھی چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے یہ مختلف فارمیٹ کے اندر جائیں, آپ کو وڈتھ سیٹ کرنا, ہائٹ سیٹ کرنا, ٹیکسٹ کو یہ جو ہے شیپس یہاں پر جو ہے اس کے اندر فلنگ ہے, یہ ابھی اس کے اندر کی بات کروں, یہ والی میں نے پہلے آپ کو سکھا دی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. پیج لے آؤٹ کو چیک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پیج لے آؤٹ یہاں سے بھی آپ کا یہ سیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ فارمیٹ میں آپ کے پاس ہوم پہ آ جائیں تو ویو میں جو ہم گئے ہیں تو وہ یہ ہے. پیج بریک یہاں سے کسٹم ویو بھی آپ اپنا سیٹنگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فل اسکرین ویو بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسکیپ دبائیں گے تو آپ واپس نکل آئیں گے. ٹھیک ہو گیا. زومنگ کے ارینج کر سکتے ہیں. فریز پینل, اگر کوئی فریز ہے, آپ یہ پینل ہے اس کو آپ فریز کرنا چاہ رہے ہو, ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس اس طریقے سے ہوتا رہے گا. مطلب دیکھیں ابھی ہم نے جو فریز کیا ہے, باقی دیکھیں سب کچھ موو ہو رہا ہے. اب یہ دیکھیں یہ فریز کیا ہوا ہے, یہ اپنی جگہ پر ہی ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کر لیں. ٹھیک ہے, اب آپ اس کو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب دیکھیں وہ آپ کے پاس فریز اسی طریقے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں آپ ٹیکسٹ سے اس کو جلا رہے ہیں اور وہ آپ نیچے کیونکہ ڈیٹا آپ کے 2-3 ہزار لائنوں پہ ہے تو اوپر آپ کی ہیڈنگس نہ موو ہو, وہ ہیڈنگس موجود ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی ایشو نہ ہو, تو آپ اس کے لیے فریز پینل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے پاس ہیں. باقی ادھر اسپیلنگ چیک کے لیے آپ چیک کر سکتے ہیں. اسپیلنگ چیک آپ یہاں سے اپنی ایکسل میں نارملی سب سے بڑا ایک جو بات یہ ہے جو آپ کو یاد رہنی چاہیے کہ ایکسل میں جب بھی آپ کام کریں گے تو آپ نے اگر کوئی اسپیلنگ غلط دکھے تو وہ اس کو ورڈ کی طرح یا پاور پوائنٹ کی طرح ریڈ انڈر لائن نہیں کرتا, وہ اس کو نہیں کرتا. تو آپ یہاں سے اسپیلنگ چیک کر سکتے ہیں اور پھر اس کو کریکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس فارمولاز رہ گیا, تو کمنگ کلاس کے اندر ہم اپنے فارمولاز کو کریں گے اور ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا ریلیٹڈ ٹو دی ایم ایس ایکسل. اس کے علاوہ جتنی باتیں بتائی ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ہم نے ادھر پریکٹس نہیں کی ہیں کیونکہ وہ آپ کے بیچ میں خاص یوز میں نہیں ہے, لیکن آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں. نوٹس میں نے دیا ہوا ہے, سارے ڈیٹیل میں آپ یوز کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. باقی جو فارمولاز ہیں وہ ہماری اگلی کلاس میں ہم کریں گے اور انشاءاللہ وہ ہماری پھر جو ہوگی اس ایکسل کی جو ہے لاسٹ کلاس ہوگی, اور آپ لوگ تب تک اپنی اور پریکٹس کر لیں. کلیئر ہے. تو نیکسٹ کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.